اور دوسری وجہ بنائے شرک، وہ ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ، شرعی مسائل سے ناواقفیت۔ آئے ہائے کہاں سے پتہ نہیں کہ یہ چل پڑا کہ جہاں دیکھو قمیص کا بایاں دائیں پہ ہے۔ اپنی قمیص سے دیکھو ذرا، نماز میں تو ہاتھ آپ اس طرح باندھتے ہیں کہ دائیں بائیں پہ، چلو آج ظہر کی نماز اس طرح پڑھ لیں کہ بائیں دائیں پہ رکھ لیں، ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آپ کہیں میں پاگل ہوں کیا، میں کیوں سنت کے خلاف کروں؟ تو یہ جو ہمارے قیام میں اللہ تعالیٰ کے حضور ادب کا طریقہ ہے، اس کا کوئی ظہور باہر بھی ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہ قمیص، شیروانی، جبہ، عباء، کرتا، واسکٹ، صدری، اس کا کنارہ دایاں بائیں پہ آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کا نام رکھا عورتوں والا کنارہ۔ اچھا یہ عورتوں والا ہے، عورتیں ایک خدا کو مانتی ہے تو آپ 5 مان لیں، عورت نبی آخر زمان کی ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے تو پھر آپ مرزا دجال کو نبی مان لیں۔ اس میں عورت مرد کا کیا مطلب ہے؟ عورت مرد کا تو رنگ ہے نا، رنگ ڈھنگ اور ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ، ایک جگہ بھی اسلام میں ایسی نہیں ہے جہاں پر بائیں دائیں پر ہو۔ اور زیادہ باتیں چھوڑو، آپ کتاب الجنائز فقہ کی کتاب میں اٹھائے اور آپ یہ دیکھنے لگے کہ مردے کو کفن کیسے ڈالنا ہے، تو اس میں ہدایت میں یہ آ جائے گا کہ سب سے پہلے بائیں طرف موڑ لے، لیفوق علیہ الیمنا، تاکہ دایاں کپڑا کفن کا بھی اوپر آ جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مہد سے لحد تک، یہاں سے وہاں کفن تک لباس اس طرح پہننا تھا، لیکن نہ جانے کیسی عالمی سازش ہو گئی ہے کہ جہاں دیکھو تو بایاں دائیں پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز مناسب ہے۔ مولوی مانے نہ مانے مسئلہ مسلمہ ہے، چونکہ ایک عرصے سے اس کے ملوث چلے آئے۔ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کو میں سلوا کے دیتا تھا، بہت بڑے بزرگ، تو پھر میں دیکھتا تھا کہ وہی الٹا پہنے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن میں نے کہا حضرت یہ وہی کبھی سے کہا، میں نے درزی کو 30 روپے دے دیے اور ٹھیک کرا دیا۔ شابش شابش۔ میں نے کہا ایک دن میں تنگ آیا، میں نے کہا حضرت کوئی گناہ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنت جاری ہو گئی؟ الحمدللہ وہ بات لگ گئی ان کو، اور پھر چھوڑ۔ بہانے تو بہت ہوتے ہیں۔ التمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ سنت قابو رکھنا آسان کام تو نہیں ہے۔ سنت اسلام، سنت پیغمبر کی یہی معلوم ہو رہی ہے کہ دائیں بائیں پر ہو، یہ نہیں کہ آپ بایاں دائیں پہ ڈال لیں۔ اب اس کو دیکھ کر کے بعض جگہ یہ رواج ہو گیا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یار لوگ ہاتھ باندھ لیتے۔ شابش دا ولې یو عالم دلته استاد خپویو چې بیا لاړو یو ځل لاړو ما ته شاته وکتل لاسونه تړلي، ما لاسونه سم کا وی یاره څوک چې کوم ځای ته ځو هلته خلک دا کوي، نو موږ بیا شروع کړ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک ابن الوقت ہوتا ہے لوگوں کا تابع، ایک ابو الوقت ہوتا ہے جہان کو تابع کرنے والا۔ آبا بنو، بس ابنا تو ہو ہی گئے۔ اچھا جی اب اور دیکھو، یہ تو ہو گیا۔ بھائی نماز کے بعد اورات پڑھتے، تسبیحات، بعض جگہ بیٹھے رہتے پھر سنت بعد میں آرام سے پڑھتے۔ یہ اختیاری چیز ہے آپ کی، سنت موقدہ ہے۔ یہ تو آپ 2 کام کر سکتے، یا تو جگہ بدل دو یا گھر روانہ ہو جاؤ۔ فتح القدیر میں مسافت الطریق لا یمنع، وہ منع نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے اسی جگہ پڑھنا ہے تو بس اللہم انت السلام ہو، یا اس طرح 3 دفعہ استغفار پڑھا، جگہ بدل کے سنت پڑھ لو، اس کے بعد آپ اورات پڑھیں۔ سنت موقدہ سے پہلے، فرضوں کے بعد بیٹھ کر کے آیت الکرسی اور اورات پڑھنا خلاف سنت ہے۔ ہمارا تفصیلی مضمون ایک فتوے کے رد میں الاحسن میں شائع ہو رہا ہے۔ 7 صفحوں میں میں نے ادلہ جمع کیا، ادلہ تو 100 صفحوں کے، تاکہ اہل علم کو اطلاع ہو جائے۔
تمام معتبرات میں، فتح القدیر میں، تبیین میں، تحتاوی علی الدر میں، تحتاوی علی المراقی میں، خود مراقی الفلاح میں شرح نور العزا، اور امداد الفتاح شرح نور العزا، حسن ابن عمار اس میں لکھتے والاولا ان یاتی بالرواتب قبل الاوراد، اولا و بہتر یہ ہے کہ سنت پہلے پڑھے اور وظیفے بعد میں کرے، یہ بیٹر رہتے ہیں۔ اب پڑھتے کیسے؟ دائیں ہاتھ سے فارغ ہو کے پھر الٹا ہاتھ۔ ترمذی شریف میں ہے بالیمین، پھر ابو داؤد شریف میں، ملا علی قاری جلد 2 صفحہ 202، اور تکملہ مجمع البحار، ان دونوں معتبر کتابوں میں صراحت کی گئی ہے کہ لحدیث صح فیہ، صحیح حدیث وارد ہے کہ صرف دائیں ہاتھ، اور بعض جگہ دائیں ہاتھ سر پہ رکھا، الٹے ہاتھ سے پتہ نہیں کیا منتر پڑھ رہا ہے بھائی، دائیں ہاتھ سر پہ رکھا یا پیشانی پہ رکھا، اللہم اذہب عنا الہم والحزن، بس یہ وارد ہے۔ یا رب اغننی وغیرہ کے الفاظ یہ الٹے ہاتھ سے پڑھنے کا کیا مطلب؟ کیا گن رہے آپ اس میں؟ اور کہاں ہے یہ؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے، چاہ کے گھر ہے ماں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں، ہمیں بھی علم ہونا چاہیے۔ اپنے خزانہ اپنے مٹھی میں بھرا ہے، سر یہاں رکھ کے ہاتھ نہ ثابت نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے ذکر نہیں کر سکتے۔ الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی میں لکھا ہے جس کا دائیں ہاتھ مفلوج ہو یا معذور ہو اس کا شمال یمین کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، وہ عذر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصلاح کا موقع دے دیا، اچھی باتیں آپ نے سن لی تو کوئی گناہ کی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ شرک کی تعریف اعتقادی اور فعلی کی طرف اور ان کے اقسام، اور مشرکین کے طبقات اربعہ، اور نزول قرآن کے وقت 4 فرقے، اہل کتاب کے 2 اور پھر مجوسی اور صابی، اور حضرت کے سامنے مشرکین کا زمانہ اور مشرکین کے وجہ شرک، وہ 2 وجوہات ہے، التعدی فی التعظیم عن الحد الشرعی، اور دوسری وجہ الجہل بالمصالح الشرعیہ، شرعی مسائل سے ناواقفیت، الجہل بالمصالح الشرعیہ، شرعی مصلحتوں سے ناواقف، بے خبر، یہ تمام نقصانات اس سے ہو رہے ہیں۔ مسجدوں میں دیکھو ننگے سر پیدا ہو گئے، اب ننگے سر تو چھوڑو، اب شرٹ اور بنیان میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اب بعض مسجدوں میں دیکھا گیا کھلاڑی یہاں تک گھٹنوں تک شلوار ہے وہ آدھی پہنے ہوئے ملاحوں کی طرح، اور صف میں کھڑے ہیں۔ امام میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کہے بھائی یہ لباس انسان سے ملنے کا نہیں، اس طرح مسجد میں آنا آداب کے خلاف ہے، مسجد کے صفوں میں کھڑا ہونا گناہ ہے۔ کہے آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک امام نے لوگوں کو کہا سر ڈھکو، ایک شخص نے کہا کیوں؟ کہا سنت ہے، کہا پگڑی باندھنے بھی سنت ہے، ایک تم نے چھوڑی ایک میں نے چھوڑی، کرو اللہ اکبر، اللہ شیخ خلا چینگا کا اس نے سنگے برما کو، ایک سنت آپ نے بھی چھوڑی ہے، پگڑی باندھنا چاہیے، کہا جہاں سے لائے ہو اس کی پگڑی لاٹھی آبا سب ہوتے ہیں، ان کو حق ہے، تجھے کوئی حق نہیں۔ مجھے پتہ چل گیا، میں نے ساتھی کو گاڑی کھولو، اگلی نماز میں پہنچ گیا ہوں، امام کو میں نے کہا ادھر بیٹھ، میں محراب میں آیا، میں نے کہا کدھر ہے وہ ننگے سر پر فخر کرنے والے؟ اس نے آواز دی ہم نے توبہ کی ہے، آج کے بعد سر ڈھکیں گے، آپ کا احسان ہے، ہمارا غم غصہ دیکھ کر آپ وہاں سے یہاں آئے، آپ کو لینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے، بڑی مشکلات سے جلسوں میں آپ جاتے، ہمارے سر کو ڈھانکنے آپ آئے، ہم دعاگو شکر گزار ہیں، ہم آئندہ یہاں اور کسی کو ننگے سر چلنے نہیں دیں گے۔ مسائل کے لیے ہجوم پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ امام کو چاہیے تھا کہ مرتے دم تک بغیر پگڑی کے نماز نہ پڑھا تھا، اس کو کس سانپ نے کاٹا ہے؟ اس کے سر پر کیوں امامہ نہیں ہے؟ موقع دے رہے لوگوں۔ دیکھ جس علاقے میں علماء کرام متعمم ہیں، ان علاقوں میں ٹرک ڈرائیور، چوکیدار، کھیتی باڑی کرنے والے سب کے سروں پہ پگڑیاں ہوتی ہے نہیں؟ کوئٹہ بلوچستان کے ہمارے دوست جب یہاں سے جاتے ہب سے آگے گاڑی سے پگڑی نکال کے مانگ لیتے، بھائی جی سے ابدا بولے میرا بدکاری ہوا،
اٹول پٹ کے سبحان اللہ الحمدللہ وای چې روانه ده نو د خانه ده ټول نقصان دی انجړانو کړی دی ورانو انجړو دی ټول کار روان کړی اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور جنہیں مشکلات ہے اللہ آسانی نصیب فرمائے